السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شادی کے اخراجات کا مسئلہ اپنے آپ کو زنا و بدکاری سے بچانے کے لیے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسلمان آدمی غلط نظروں اور گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح کرنا انتہائی آسان ہے۔ دنیا کے رسم و رواج سے دور رہ کر اگر آپ اسلامی نقطہ نظر سے سوچیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کا فقر اور تنگ دستی ممکن ہے کہ اللہ نکاح کے ذریعے دور کر دے، اور ارشاد باری تعالی ہے، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک غلام اور بندیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ تعالی تنگ دستی، فقر اور محتاجی کو اپنے خاص فضل و کرم سے وسعت اور فراخی میں بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ تعالی ضرور مدد کرتا ہے: نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ ساحل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ کے لیے اپنے نفس کو ہمبا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی، پھر اپنا سر نیچے کر لیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بیٹھ گئی، تو آپ کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں تو اس کو میرے ساتھ بیاہ دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کی طرف جا دیکھ تو کوئی چیز پاتا ہے۔ وہ چلا گیا، پھر واپس آیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کر، اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ وہ جا کر پھر واپس آ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میری آزار تہ بند ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے بھی چادر نہ تھی، اس کا آدھا حصہ اسے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے تہ بند کے ساتھ کیا کرے گا؟ اگر تو پہنے گا تو اس عورت پر اس میں سے کچھ نہ ہوگا، اگر یہ عورت پہن لے گی تو تیرے اوپر کچھ نہ ہوگا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس کی مجلس لمبی ہو گئی۔ وہ پھر کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے حکم دے کر بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے کہا، تیرے پاس قرآن حکیم میں سے کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں فلاں صورتیں۔ آپ نے کہا، تو انہیں اچھی طرح یاد رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جا، میں نے ان صورتوں کے عوض اس عورت سے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح کے لیے شریعت میں لمبے چوڑے اخراجات نہیں ہیں۔ جس صحابی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا، اس کے پاس تو سوائے تہ بند کے کچھ نہ تھا۔ آج کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس کم از کم ایک جوڑا کپڑوں کا نہ ہوا؟ اکثریت
ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کے پاس لباس وافر مقدار میں موجود ہے، رہائش کے لیے گھر موجود ہے، اس صحابی سے بڑھ کر معاشی حالت درست ہے، لہٰذا آپ رسومات اور رواجوں سے ہٹ کر سنت نبوی کے مطابق نکاح کر والے حق مہر کی بھی شرح میں کوئی مقدار کم یا زیادہ متعین نہیں، حسب استطاعت مہر ادا کریں۔ بدکاری فحاشی کے اس سیل روا میں پاک دامنی اختیار کرنا انتہائی لازمی ہے اور نکاح بدکاری سے بچنے کا بہترین راستہ ہے، اس لیے گھر والوں کی بات تسلیم کر کے نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں اور اللہ تعالی مالی مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے درست کر دے گا، جیسا اوپر گزر چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔